آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے اہم ترین جو معجزہ کہہ لیں، انعام کہہ لیں، معراج کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا۔ چونکہ نشست ہماری دورانیہ اس کا بڑا مختصر سا ہے، اچھا آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی رہے کہ یہ معراج کا سفر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر جو مصائب اور مشکلات تھی، ان میں ایک اور مصیبت کا سامنا کروانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے نہیں مانتے، اب جب انہیں اس طرح کی ایک اور بات بتائی جائے گی تو ان کی تو دشمنی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حکمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سارے انبیاء کے واقعات سنائے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو رسولوں کے واقعات سناتے ہیں، یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل اس سے تقویت حاصل ہو جائے کہ آپ کے ساتھ بھی جو معاملہ ہو رہا ہے سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا۔ بہت ساری آیات اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائیں۔ اے محبوب، اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ جتنے بھی رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے علیہم الصلاۃ والتسلیم، سب کا انکار کیا جاتا رہا، اور پوری سیکوینس کے ساتھ وہ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اگر یہ انکار کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا رہا، سارے انبیاء کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ کو انبیاء کے واقعات سناتے ہیں نا، ان کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس کی تقویت ہو جائے، اس میں اس کی تائید کی جائے آپ کی باتوں کی۔ اب ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر معراج جس کی دو صورتیں ہیں، دو حصے آپ کہہ لیں۔ پہلا سفر معراج کا جو حصہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور جسے اسراء کا نام دیا گیا، رات کی سیر کا، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک حاضری کا، آسمانوں کی سیر کا، جسے معراج کہا گیا۔ یوں اس سارے سفر کو بھی معراج کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو مختلف اس میں فرق کیا جائے تو پہلا حصہ اسراء اور دوسرا معراج کہلاتا۔ آج کے دور میں یہ آسان سمجھنا اس لیے بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں تیز ترین سفر کرنا ہو تو شروع دور میں، جس دور میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی، واپسی بھی آ گیا، اور اس کی اصحاب سیر نے جو توجیہ لکھی وہ کیا لکھی کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، اور اس کی پھر مثال اس طرح دی گئی کہ جس طرح بھئی گھڑی ہے، اس گھڑی میں سے آپ سیل نکال لیں، جو روح رواں ہے مرکزی طور پر گھڑی کو چلانے کا، وہ نکال لیں، اور اس کو پھر جب تک آپ اس میں سیل نہیں ڈالیں گے وہ ساری کی ساری گھڑی جو ہوگی وہ اپنی جگہ پر رکی رہے گی۔ تو علماء سیر نے بھی اسی طرح مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی نبض ہی، کائنات کی جان ہی اپنے پاس بلا لی سیر کے لیے، تو پھر ساری کائنات کا معاملہ اسی طرح رک گیا۔ اچھا اب جس دور میں رسول اللہ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس دور میں تو گھوڑوں پر سواری ہوتی ہے، اونٹ پر سواری ہوتی ہے، خچر پر سواری ہوتی ہے، انہیں تو تیز رفتاری کا پتہ ہی نہیں۔ ان کے دور کے مقابلے میں بھئی اگر آپ جانوروں کی سواری کے مقابلے میں بات کریں تو ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، یہ اس سواری سے بہت تیز بھاگتی ہے، لیکن اس دور میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب انہیں یہ فرمائیں، جو آج سے 2 صدی 3 صدی پہلے بھی بات مانی نہیں جاتی تھی، اب بھی ہماری سائنس اس پر کام کر رہی ہے۔ ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ ایک آواز کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے،
دوسری روشنی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے۔ اور اب یہ جو اس سال جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں، اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے روشنی کی رفتار سے بھی تیز ترین سفر کر سکتا ہے۔ یعنی اب یہ توجیہات جو ہیں، اب تو یہ سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں۔ ہمارا اس وقت جو سب سے تیز ترین جو آپ خلائی جہاز بنایا گیا ہے، اس کی رفتار ہے 4.5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 4.5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ اسلام آباد سے لندن صرف 20 سیکنڈ تک پہنچ سکتا ہے، اور دنیا کے ارد گرد اگر چکر لگانا ہو تو 5.25 منٹ میں ساری دنیا کے گرد گھوم سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے قریب ترین سیارے اور ستارے کی طرف بھی بھیجا جائے تو اس تیز ترین خلائی جہاز کو، جس کی رفتار 4.5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اگر اسے سب سے قریبی ستارے کی طرف بھی بھیجا جائے تو 6,500 سال لگیں گے۔ قریبی ستارے کی طرف بھی بھیجا جائے تو 6,500 سال۔ یہ کون سا خلائی جہاز ہے جس کی رفتار 4.5 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے؟ اور رسول اللہ علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوئے، اس کی سواری رفتاری، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ لیکن اس قدر تیز رفتار سواری کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ، جسے یثرب کا نام دیا جاتا تھا اس زمانے میں، اب حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آغاز اگر کروں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں حجر میں، حتیم میں، ایک ہی جگہ کا نام ہے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی رب تعالی بھیج رہا ہے مجھے آپ سے ملاقات کرنے کا معاملہ جو ہے ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کے اب آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کا آغاز جب ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک بار تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ اس کو ذکر کرتا چلوں کہ اب سفر کے آغاز سے پہلے آپ کا سینہ مبارک دوبارہ چاک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، اس بارے میں یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں جو روایات ملتی ہیں، اس واقعے کو روایت کرنے والے 25 یا 28 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ سفر معراج کو ذکر کرنے والے بعد والوں کی تو بات نہیں ہو رہی، جو صحابہ ہیں ان کی تعداد 25 اور دوسری روایت کے مطابق 28 ہے جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ پھر ان سے جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ان سے واقعہ بہت سے لوگوں نے سنا۔ اب فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں پھر میرے دل کو دھویا گیا، دوبارہ دل رکھا گیا، دوبارہ سینہ سی دیا گیا، پھر وہ سواری لائی گئی جس کا ہر قدم منتہائے نگاہ پڑتا تھا، میں اس پر سوار ہوا، اور پھر یہاں سے ہم نے پہلا پڑاؤ، حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی جی یہاں اتریے، کھجور والی زمین جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد وادی سینا میں آپ نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد مدین میں آپ نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد پھر بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہاں آپ نے اتر کے نماز ادا فرمائی۔ اب چلتے چلتے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر امامت کا وقت آتا ہے، جبریل امی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے فرما دیتے ہیں کہ اب آگے ہو جائیے، اب آپ امامت کیجئے۔ اب یہیں تک اگر رکا جائے تو ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے دنیا کو کہ اب تک دنیا کی قیادت سیادت کا جو معاملہ تھا وہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن اب یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ منتقلی کا معاملہ ہے، یہ سیادت کا، قیادت کا، منتقلی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں نماز سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور پھر ایک بڑی اہم بات یہاں جو حدیث پاک میں ملتی ہے، جب دروازہ پہلے آسمان کا کھلوایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کون ہے؟ تو حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا جاتا ہے مم معک، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں جی میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوال ہوتا ہے قد ارسل الی، کیا انہیں بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی؟ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ نعم، ہاں انہیں بلایا گیا تھا۔ پھر دروازہ پہلے آسمان کا کھول دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، وہ دروازے پر دستک دینا، دروازے پر تعارف کروانا اور دروازہ کھلوانا، اس کے تحت ہمارے اصحاب سیر نے لکھا کہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہماری جوڈیشنری، ہماری عدالت کے حوالے سے یاد رکھیے، کوئی بھی جج کسی بھی فیصلے کا، کسی بھی مقدمے کا جو اختتامیہ ہوگا وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ جج کسی بھی مقدمے کا، کسی بھی معاملے کا تصفیہ، فیصلہ اپنے علم کی روشنی میں نہیں کرے گا، بلکہ شہادتوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا، قرائن کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں اگر اس کے علم میں کوئی بات ہے کہ جی ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، تو اس کو بھی پھر گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا پڑے گا، اس معاملے کو گواہی کے طور پہ عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہاں وہ معاملہ اس کو حکم کے تحت لایا جائے گا، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں۔ دیکھیں عدالتی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو ایک قاعدے قانون کے تحت رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب تک جن انبیاء کرام علیہ السلام کی تسلی دی جاتی رہی تھی واقعہ سنا کے کہ محبوب کریم علیہ السلام ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اب سارے کے سارے ان انبیاء کرام علیہ السلام سے مسجد اقصی میں ملاقات ہوئی۔ اب آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں پر سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب سے ملاقات ہوتی ہے، حال احوال پوچھا جاتا ہے، دعائیں لی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، زمین پر تھے تو بتایا گیا کہ محبوب ان کے ساتھ ایسے ہوا، ان کے ساتھ ایسے ہوا، ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ اب آپ نے خود ان سب کو مل بھی لیا، ان سب کو مل بھی لیا، اور پھر یہاں سے اللہ کی بارگاہ تک، لامکان تک، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو رب نے اپنے بندے سے باتیں کرنا چاہیں وہ رب نے فرمائی۔ اچھا، اس کی عربی کا جو معاملہ بڑا اہم ہے، فَأَوْحَىٰ، بس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف، جو اس نے وحی کی، یعنی اب وہ باتیں ہیں کہ جن سے بتایا جا رہا ہے کہ اے دنیا والوں تمہارا کوئی سروکار نہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے مقام قرب میں پہنچے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اتنے قریب پہنچے، اتنے مقام قرب میں پہنچے جس طرح ایک کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں، ان کو کھینچا جائے اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کے بعد رب نے جو کہنا تھا، محبوب نے جو سننا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو سنایا، دونوں نے راز و نیاز کی، جو باتیں کرنا چاہیے وہ کی، یعنی اب بندوں کو کہا جا رہا اب تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ پھر وہاں سے نماز کا تحفہ ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور پھر آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے۔ اب کئی لوگ اس واقعے کا انکار، اس واقعے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی، کہ جی انہوں نے نمازیں کم کرنے کا کہا ہو، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی کیسے ممکن ہے کہ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں، یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، حیرانی کی۔
جب حدیث پاک میں آیا تو پھر ہم اب اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس سے پہلے فرما دیا کہ اے جماعت رسل، اے رسولان اعظام، تم محبوب پر ایمان لاؤ، محبوب کی مدد کرو۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ مدد کس طرح ہونی تھی، اس مدد کا ایک صورت جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، جی میں نے تو پہلے دیکھا ہوا ہے ان لوگوں کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ میرا معاملہ ہو چکا ہے، یہ لوگ کبھی بھی پورے نہیں اتریں گے۔ اور اس کی کچھ جھلک آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں محرم شروع ہوتا ہے تو شہادت کا جو غم ہے وہ سارا کا سارا 10 تک منایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چھٹی۔ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو ولادت کی خوشی صرف 12 تک آپ کو نظر آئے گی، 12 کے بعد چلو جی سو جاؤ، لمبی تانو اور سو جاؤ۔ حالانکہ محبت کا معاملہ تو اب ظاہر کر دیا، آپ نے لائٹیں لگا لی، گلیاں سجا لی، اب معاملہ ہے اپنے اندر کو سجانے کا، سنوارنے کا، اب معاملہ ہے اتباع کا، اطاعت کا۔ اب وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہم نے خوشی منائی تھی، اس خوشی کا دوسرا رنگ، بلکہ اس خوشی کی کامل اکمل صورت یہ ہے کہ اب ان کے راستے پر بھی چلا جائے، جو وہ پیغام لے کر آئے اس پیغام کو بھی سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں بہت سارے مشاہدات ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں ایک بڑی اہم بات جس کی آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، ہم نے کئی بار یہ حدیث پڑھی تھی کہ جی اس سفر میں آپ علیہ السلام کو دودھ پیش کیا گیا، آپ کے سامنے دودھ اور شراب۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دودھ کو پسند فرمایا، جس سے فعال یہ لی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بھی فطرت کے راستے پر ہی رہے گی، آپ کی امت بھی ہدایت کے راستے پر ہی رہے گی۔ پھر آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی۔ اس جملے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، ایک عرصے تک ہم نہیں سمجھ سکے تھے، اور وہ 2 جنت کی نہریں ہیں اور 2 دنیا میں ظاہری طور پر ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نیل اور فرات، یہ جنت کی وہ 2 نہریں ہیں جو دنیا میں ہیں، اور جنت میں 2 نہریں، 4 آپ کو دکھائی گئی، 2 جنت میں اور 2 دنیا میں۔ اب ہم آج تک یہ سمجھتے رہے بھی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنت کی نہر کیسے ہے، نیل اور فرات، ان کا تعلق کیا ہے؟ تو اصحاب سیر نے اس کی بڑی پیاری توجیہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی رسالت عملاً یہاں تک پہنچے گی کہ نیل و فرات والے بھی آپ کے ماننے والوں میں شمار ہو جائیں۔ بڑی اچھی یہ توجیہ ہے، اللہ تعالیٰ صاحب رحیق المختوم کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، اور یہاں کے باشندے نسلم بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں کا پانی جو ہے وہ جنت سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا روحانی ایک پہلو ہے کہ یہاں تک آپ کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کو ماننے والے ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپسی آ جاتے ہیں تو واپسی آ جانے کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں وہ سارے معاملات ہیں۔ دشمنی کا ایک نیا دروازہ، دشمنی کا ایک نیا دروازہ، ایک نیا پہلو کہ اب کسے بتائیں اور کیا بتائیں کہ بھئی میں راتوں رات گیا بھی اور راتوں رات میں آ بھی گیا، میں نے بیت المقدس میں نماز بھی ادا کروائی، اس کے بعد پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، پھر لامکاں، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے چھٹے آسمان دوبارہ، پھر چھٹے سے پھر لامکان، پھر چھٹے آسمان۔ یہ جو سفر ہوا 45 نمازیں کم کرنے کا، اس میں بھی وقت لگا۔ اب یہ سارا کا سارا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح وہیں ہیں۔ اب اس سے بعض لوگوں کو اشتباہ یہ پیدا ہوا کہ جی یہ سفر روحانی تھا۔ اگر یہ روحانی ہی سفر تھا تو پھر تو اس پہ اعتراض ہی کوئی نہیں بنتا تھا، پھر آپ اور میں نہیں اس پہ اعتراض کرتے، اور کسی نے کیا اعتراض کرنا؟ اعتراض تو بنتا ہی نہیں اس پہ۔ پھر اگر خواب میں ہی دیکھا ہو سارا معاملہ تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں بنتا، لیکن معاملہ خواب کا نہیں تھا، معاملہ روح مع جسم کا معاملہ تھا، اسی لیے قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا۔ اور اس سفر کا آغاز جب ہوا تو اللہ نے اس سے پہلے لفظ سبحان استعمال کیا کہ تم تو سبحان کا معنی ہی نہیں آج تک کر سکے، تم تو سبحان کا معنی نہیں آج تک کر سکے، تم آگے کیا جاؤ گے؟ اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مشاہدے کیے، ان بہت سارے مشاہدوں میں میں نہیں چاہتا کہ وہ عذاب والی باتیں ذکر کر کے
وہ جو طبیعت ہے اس میں بے چینی، حالانکہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، بشارت اور انذار، بشیر و نذیرہ، لیکن صرف بشیر تک ہی رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک خوشبو آپ کو سونگھنے کو ملی۔ جب خوشبو سونگھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا گیا یہ فرعون کی جو بیٹی تھی نا، جو اس کی کنگھی کرنے والی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ وہ معاملہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کی جو نوکرانی تھی وہ کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اس نے اللہ کا نام لے کے وہ کنگھی اٹھائی تو بیٹی فرعون کی کہنے لگی یہ میرے رب، میرے ابا کا نام لے رہی ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، تیرا ابا کہاں، جو تیرے ابا کا بھی رب ہے اس کا نام لیا، جو تیرے ابا کا بھی رب ہے اس کا نام لیا۔ اس نے کہا میرے ابا تو سب سے بڑے ہیں، رب تو ہے ہی وہ، تو کسی اور کو بھی مانتی ہے۔ اب یہ بات جو تھی وہ فرعون تک پہنچی، تو پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ تانبے کی ایک دیگ لائی گئی، اس میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ کھولنے لگا تو حکم دیا کہ اس کو اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ سب کو، وہ جتنے بھی لوگ تھے ماننے والے، ایک شیر خوار بچہ جب اسے ڈالا گیا نا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ جو مشاطہ تھی، اسے کہا اماں تو حق پر ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں جان دینے والی اس مومنہ کی خوشبو محبوب کریم علیہ السلام کو سنگھائی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو محنت کرتا ہے، وہ چاہے فرعون کے دور کی مومنہ ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے زمانے کا حبشہ کا غلام ہو، تو اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو ان کا محل دکھایا جاتا ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ اور حضرت عمر کی غیرت کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں محل کے اندر چلا جاؤں، پھر مجھے اے عمر تیری غیرت کا خیال آیا کہ میں مالک کی یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مالک ہے، تمہارا قریبی ہے، تم سب کی جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتا ہے، تو کیا اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس محل میں نہیں جاتے کہ یہ عمر کا محل ہے، میرے ساتھ عمر نہیں ہے تو میں ان کے دروازے پر کیسے ان کے محل میں چلا جاؤں۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہر سبق میں سیکھنے کے لیے ہم ایسے ہی منہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اگر ہم اپنا ذہن حاضر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ محبوب جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اس کے باوجود محبوب یہ خیال کرتے کہ اے عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے، یا رسول اللہ میں اور آپ کے بارے میں ایسا سوچوں گا، آپ چلے جاتے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ کوئی جس قدر مرضی محبت کرے، کچھ باتیں ہیں جہاں تمہیں جا کر قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ خیر، اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپسی آتے ہیں تو واپسی آ کے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ نے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کو بتایا تو ام ہانی روکنے لگی۔ اچھا، ایسی باتوں کو ہمارے اپنے بھی سنتے تو عجیب سے تو لگیں گی ان کو بھی جنہوں نے سنا۔ ایک صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن تک یہ واقعہ پہنچا، انہوں نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ باقی ام ہانی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضور کی چادر کا پلو پکڑ لیا، حضور کی چادر کا پلو پکڑ کے کہنے لگی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں ایسا نہ کریں۔ آپ نے یہ واقعات ان کو بتا دیے، وہ مذاق کریں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا پلو چھڑایا اور حرم میں چلے گئے، اور حرم میں جا کر آپ نے ان کو بتایا کہ رات اس طرح جبریل امی آئے، سفر کا آغاز ہوا، میں براق پر سفر کرتا ہوا میں نے یہاں نماز ادا کی، مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کی، پھر آسمان اول ثانی ثالث رابع، پھر اوپر، پھر رب کی ملاقات، اور رب سے میں باقاعدہ طور پہ نمازوں کا
تحفہ لے کر آیا، جنت کے انعامات کو ملاحظہ کیا، دوزخ کی سزاؤں کو ملاحظہ کیا، یہ سب کچھ ملاحظہ کرنے کے بعد میں یہاں اب تمہارے سامنے ہوں۔ اب آپ ان لوگوں کا معاملہ دیکھیے گا کہ وہ لوگ ان میں سے کچھ سیٹیاں بجانے لگ پڑے، کچھ تالیاں مارنے لگ پڑے۔ ان کا لو، بعض نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا از راہ تعجب، اور مطعم بن عدی نے کہا آج تک جو باتیں کرتے تھے وہ تو ہماری سمجھ میں آتی تھی، آج تو آپ نے حد ہی، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں آج تو حد ہی مکا دی، آج تو ساری باتیں ختم کر دیں، آج تو ایک نئی بات آپ شروع کرنے لگ پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیے آج کا دور بھی اسی طرح کا دور ہے، ہم بھلے کی بات بتاتے ہیں تو اگلا کہتا ہے تو نے تو حد ہی مکا دی، وہ ہماری بات کو نہیں سنتا۔ جو معاشرے کی جو پرفتن جو روش ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو آپ دین کے راستے پر لگائیں تو وہ کہے گا تو کون سی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ، کس راستے پہ مجھے لے کے جا رہا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم تو تیز رفتار سواریوں پر جاتے ہیں تب بھی 1 مہینہ جاتے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے لگتا ہے، اور صرف بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، اور آپ تو آگے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے بھی آئے بھی، کیسے ممکن ہے؟ یعنی امتحان میں ایک اور امتحان کا اضافہ ہے، باقی امتحان میں ایک اور امتحان کا اضافہ، آپ پر تو انعام ہوا بلا تشبیہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایک واقعہ اور اس کو آسان کرنے کی شاید یہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے والد گرامی کے جو شیخ ہیں ان کا نام ہے سید غلام حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ ان کے جو مرید تھے، جو ان کے شیخ تھے وہ تھے سید شیر محمد شاہ رحمہ اللہ۔ اب جو سید شیر محمد علیہ رحمہ تھے یہ سید غلام حسین شاہ صاحب سے پیار تو کرتے تھے لیکن کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ سامنے جب بیٹھے ہوتے سارے مرید تو ان کی ڈانٹ، ان کی آزمائش، ان کا مجاہدہ اور ان کا ریاضت، جب رات کو سارے مریدین نے اپنی اپنی چارپائیوں پہ جا کے چلے جانا، ان کو بلانا اور پھر ان کو اسرار و معرفت کا سبق پڑھانا، لیکن دن میں پھر وہی ڈانٹ ڈپٹ۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو محبوب اور محب کی ہوتی ہیں، کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور انہی قبیل میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ راتوں رات محبوب کو بلا کے سب کچھ دکھا کے مشاہدات کروا دیے گئے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کی دیکھا جائے بنیاد پر تو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے تو ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا کہ اب میں ان لوگوں سے جا کے باتیں کروں کہ میں آسمان کی سیر کر کے آؤں تو یہ لوگ مانیں گے؟ یہ تو پہلے میری عام باتوں کا اقرار نہیں کرتے، اتنی بڑی بات کا اقرار کیسے کریں گے، کیوں کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بتایا۔ اب انہوں نے کہا اچھا بتاؤ، اچھا آپ میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے بھئی اوپر کی منزل میں کتنے دروازے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمیں یاد نہیں، ہم نے حالانکہ ہم نے کئی بار آئے گئے ہیں نا، ہم مسجد میں کئی بار آئے گئے، لیکن ہم سے اگر کوئی ایگزیکٹ پوچھ لے، مجھ سے ہی پوچھ لے، مجھے 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا بھی، میں سوچوں گا ذہن میں یہ دروازہ 1 2 3 پھر بتاؤں گا اتنے دروازے، ہے نا ایسا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ بھئی ہم اچھا ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے، ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ ملے، کہنے لگے جی میں تربیت کرتا ہوں، جب کوئی عمرے پر جاتا ہے تو میں اس کی تربیت کرتا ہوں۔ تو میں کہا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ خیر باتوں باتوں میں بات ہوئی، پوچھنے لگے جی آپ بھی گئے ہوئے وہاں سے عمرہ کر کے آئے؟ جی اللہ نے سعادت دی ہے۔ تو تمہیں پتہ حرم دی سیڑھیاں کنیاں؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ، حرم کی اتنی سیڑھیاں ہیں؟ اچھا تمہیں پتہ ہے فلاں جگہ پہ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ میں کہا نہیں۔ میں کہا ہم تو وہاں گئے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، ہم کون سا سیڑھیاں گننے گئے تھے بھی اتنی سیڑھیاں ہیں اس کی۔ اب عبادت کرنے کے لیے جب انسان جائے تو وہ اس کا فوکس سارا عبادت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر معراج پر جا رہے ہیں، انبیاء کی امامت ہو رہی ہے وہاں، اب ان سے جو سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بتاؤ مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ یعنی پاگلوں والا سوال تھا ان لوگوں کا بھی، لیکن انبیاء اور امام الانبیاء کا حلم یہ ہے کہ ان پاگلوں کے غلط سوالوں کا جو جوابات دیے تھے وہ بھی آپ علیہ السلام نے حلم کے ساتھ دیے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کھڑکیاں کتنی ہیں، چھت کے شہتیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سامنے کر دی، وہ سوال کرتے رہے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ میں اتنی کھڑکیاں ہیں۔ دروازے کتنے ہیں؟ میں اتنے دروازے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کمال
ان کی عقل پہ انسان کیا کرے. وہ کہنے لگا دیکھا انہوں نے جادو کر دیا. ہائے ہائے. اس کے بعد بھی کہنے لگے انہوں نے جادو کر دیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اچھا تو میں اور نشانیاں بتاؤں. اور نشانی یہ ہے کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک قافلہ بھی گزر رہا تھا. ایک قافلہ بھی وہاں سے گزرا تھا. میں نے اس قافلے کو، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا تھا بھی تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے، تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے. میں نے انہیں سلام بھی کیا تھا، انہوں نے میری آواز کو پہچانا بھی تھا. اچھا کہنے لگے قافلہ کب آئے گا؟ بڑا طویل واقعہ ہے. قافلہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت پر وہ قافلہ یہاں پہنچے گا اور سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جس پہ 2 بورے ہوں گے. نشانی یہ ہے. اب وہ قافلہ تو کب کہاں سے آ رہا تھا؟ آپ آ بھی گئے، انتظار میں لگے پڑے بھی انتظار کر رہے ہیں کب قافلہ آتا ہے. اب ہوا یہ کہ سورج ڈوب رہا ہے اور وہ قافلہ نہیں پہنچ رہا. وہ اس انتظار میں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں ان میں کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے اور ہماری بلے بلے ہو جائے. لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ لوگ سارے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. ادھر ایک نے کہا سورج ڈوبا، دوسرے نے کہا قافلہ بھی آ گیا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ آگے وہ خاکی رنگ کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی. ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کے مقدر میں اسلام نہیں تھا. ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کے مقدر میں اسلام نہیں تھا. اور جن کے مقدر میں اسلام تھا وہ فارس سے کوئی آیا تو سلمان فارسی ہو گیا، روم سے آیا تو صہیب، حبشہ سے آئے تو بلال، یہ سب کے سب، اور یمن سے آئے، قرن سے آئے تو ویسے قرن. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک قدم اس کا بھی اٹھنا چاہیے. ایک قدم اس کا بھی اٹھے گا تو پھر رحمت باری اس کا استقبال کرتی ہے. بیٹھے بٹھائے کسی کو دولت نہیں ملتی. بہرحال یہ جو سفر تھا، اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سارے مشاہدات کرانے کے بعد بتا دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اب یہ سفر رکے گا نہیں، اب یہ سفر چلے گا. اور پھر اس معراج کے سفر کے بعد وہ جو آزمائشیں تھیں ان میں تھوڑا سا اضافہ اور ہوا تھا کیونکہ سارے معاملات آپ کے سامنے. تو بہر طور طائف کے بعد جنوں کا قافلہ، جنوں کا قبیلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جنوں کا وفد آ کے اسلام قبول کرتا ہے. محبوب کو تسلی دی جاتی ہے. سفر معراج سے تسلی کا سامان کیا جاتا ہے کہ محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم نے تو آپ کے لیے دنیا کیا عرش بھی سجایا ہوا ہے، ہم نے تو آپ کے لیے یہ کچھ سجا کے رکھا ہے، ہم نے تو آپ کی امت کے لیے یہ کچھ انعامات تیار کیے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجئے. فاصبر ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا. اور پھر اس کے بعد آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر یہ آگے سفر چلتا ہے جو مدینہ طیبہ سے کتنے افراد آئے تھے؟ 6 آئے تھے. اب وہ دوسرا قافلہ بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا، اور پھر وہ رسول اللہ علیہ السلام سے وعدہ کریں گے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر ہجرت شروع ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام کے اس سفر معراج کا صدقہ ہمارے رزق میں، ہماری عزت، مال، جان، آبرو، وقار میں بھی اسی طرح عروج عطا فرمائے، اور ہمیں شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں